السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، شکریہ۔ میرا نام فردوس ہے اور میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میری عمر صرف 22 سال تھی جب میرے شوہر ایک خوفناک حادثے میں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اس دن ایسا لگا جیسے میری پوری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے اور ان 2 سالوں میں نے بہت خواب دیکھے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر، ایک خوشحال زندگی اور اپنے بچوں کے ساتھ خوبصورت مستقبل، مگر ایک لمحے میں سب کچھ ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میری وجہ سے ان کا بیٹا دنیا سے گیا ہے۔ میں یہ سب سنتی اور خاموشی سے روتی رہتی، کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چند دن بعد انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے چند کپڑوں کے ساتھ سڑک پر کھڑی تھی۔ میرے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا۔ میرے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے اور میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر اکیلی ہو چکی تھی۔ کئی دن تک میں ایک پرانی مسجد کے باہر بیٹھی رہی اور لوگوں کے دیے ہوئے کھانے سے اپنا گزارا کرتی رہی، مگر یہ زندگی میرے لیے بہت مشکل تھی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ شاید میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا اور میں نے دریا میں کود کر اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی میں دریا کے کنارے پہنچی، ایک بوڑھی عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، بیٹی، زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے ختم کرنے کا حق تمہیں نہیں۔ اس کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں واپس آ گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی سے ہار نہیں مانوں گی۔ اگلے دن میں نے کام ڈھونڈنا شروع کیا، مگر ہر جگہ مجھے دھکے ملے۔ کہیں لوگ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کہیں مجھے کمزور سمجھ کر نظر انداز کر۔ تب میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں عورت بن کر کچھ نہیں کر سکتی تو مرد بن کر کیوں نہ کوشش کروں۔ میں نے اپنے بال کاٹ دیے، اپنے کپڑے بدلے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب میں واقعی ایک مرد لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا نام فردوس سے بدل کر فیروز رکھ لیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک بڑے بزنس مین کے گھر ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ ان کا نام زبیر تھا۔ وہ بہت امیر تھے مگر دل کے بہت نرم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی پسند کر لیا اور نوکری دے دی۔ میں نے دل لگا کر کام شروع کر دیا۔ میری محنت اور ایمانداری کی وجہ سے زبیر صاحب مجھ پر بہت اعتماد کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ باقی مالکان سے بہت مختلف ہیں۔ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور ہر کسی کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں دوسرے شہر جانا ہے، ایک بزنس میٹنگ کے لیے۔ میں گاڑی لے کر تیار ہو گئی۔ راستہ لمبا تھا اور ہم کئی گھنٹے سفر کرتے رہے۔ راستے میں زبیر صاحب نے اچانک پوچھا، فیروز، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ میں چونک گئی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں سر، میری زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں رہی۔ وہ ہنسے اور بولے، محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے محبت کی ہے؟ وہ بولے، ہاں، اور بہت گہری کی ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، کیونکہ وہ لڑکی میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ جیسے امیر اور اچھے انسان کو کون انکار کرے گا؟ وہ بولے، مسئلہ امیری یا غریبی کا نہیں، مسئلہ اس کے دل کا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں وہ لڑکی کون ہے تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا، بتا دے سر۔ وہ میری طرف دیکھے، بولے، وہ لڑکی تم ہو۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور گاڑی ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، سر آپ مذاق کر رہے ہیں، میں ایک مرد ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، نہیں فردوس، میں جانتا ہوں تم لڑکی ہو اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بیوہ ہو۔ میں پہلے دن سمجھ گیا تھا، مگر میں نے کبھی تمہارا راز کھولنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں تمہاری عزت کرتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو سب معلوم تھا پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا؟ وہ بولے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود اپنے وقت پر سچ بتاؤ۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتا تھا۔
اس دن میں بہت روئی اور میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی۔ زبیر صاحب خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، فردوس تم بہت بہادر ہو، تم نے جو کچھ جھیلا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں تمہارے ماضی سے نہیں ڈرتا، میں تمہیں تمہارے حال اور تمہاری سچائی کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، مگر میں ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہوں۔ وہ بولے، ٹوٹے ہوئے دل ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سچائی ہوتی ہے۔ ان کی یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے، مگر میں ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ کچھ دن گزرے، زبیر صاحب نے مجھے وقت دیا، مگر ان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ ایک دن میں شدید بیمار پڑ گئی تو وہ مجھے خود ہسپتال لے گئے۔ پوری رات میرے پاس بیٹھے رہے اور میرے لیے دعا کرتے رہے۔ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے انہیں اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید دنیا میں ابھی بھی سچی محبت باقی ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب ہونے لگی، مگر میرا دل اب بھی ڈرتا تھا۔ ایک دن زبیر صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ وہاں ان کی والدہ اور بہن موجود تھیں۔ میں بہت گھبرا گئی، مگر ان کی والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، زبیر نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ برسوں بعد کسی نے مجھے اپنایا تھا۔ میں نے کہا، مگر میں بیوہ ہوں اور میرا ماضی بہت دردناک ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، بیٹا، عورت کا ماضی اس کی عزت کم نہیں کرتا، اس کا کردار اس کی اصل پہچان ہوتا ہے، اور تم بہت بہادر ہو۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ کچھ دن بعد زبیر صاحب نے مجھ سے کہا، فردوس، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ میں خاموش رہی، مگر میرے آنسو ہی میری رضا تھے۔ ہمارا نکاح بہت سادگی سے ہوا اور میں اس گھر کی بہو بن گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہے، مگر قسمت نے ایک اور امتحان رکھا تھا۔ ایک دن زبیر صاحب کے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ان کے دشمنوں نے انہیں دھوکہ دیا اور ان کی ساری دولت خطرے میں پڑ گئی۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے، سب لوگ پریشان تھے، مگر اس بار میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے زبیر صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا، جیسے آپ نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں نے دوبارہ مردوں کا روپ اختیار کیا اور ان کے ساتھ کاروبار سنبھالنے لگی۔ ہم دن رات محنت کرتے رہے اور آخرکار ہم نے سب کچھ دوبارہ حاصل کر لیا۔ زبیر صاحب نے کہا، فردوس، تم صرف میری بیوی نہیں، میری طاقت ہو۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر پھر میں سوچتی ہوں اگر اس دن میں ہمت ہار جاتی تو شاید آج یہ خوشیاں کبھی نہ ملتی۔ میری کہانی ان سب عورتوں کے لیے ایک سبق ہے جو خود کو کمزور سمجھتی ہیں۔ اگر انسان ہمت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے۔